السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 70 سال کے بعد دوستو، 70 سال کے بعد مردہ ہوا زندہ اور نکل کر خود اس نے اپنی حالت بتائی۔ دوستو یہ میں آپ کو ایک بالکل سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، گزارش ہے کہ آپ سے دھیان سے سنیں۔ دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں۔ دوستو ان کو اللہ نے یہ طاقت، یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیا کرتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک بہت پرانے مردے کو زندہ کیا تھا، لیکن میں آپ کو ایک نیا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان میں پہنچے اور ایک قبر کے پاس جا کر ایک مردے کو آواز دی، قم بإذن اللہ، ٹھوکر ماری اور کہا اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ تو ایسے ہی وہ مردوں کو جو ہے زندہ کیا کرتے تھے، قم بإذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ جیسے ہی اتنا کہنا تھا وہ مردہ قبر سے باہر نکل کر آ گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، اور تم دنیا میں رہ کر کیا کرتے تھے، اور تم قبر میں کس طریقے سے رہ رہے ہو، تمہارے ساتھ قبر میں کیا کیا ہو رہا ہے، قبر کے معاملات مجھے بتاؤ۔ تو وہ مردہ جو زندہ ہوا تھا، وہ آدمی کہنے لگا، آپ کون ہیں، آپ نے مجھے کیوں زندہ کیا ہے؟ آپ نے کہا، میں اللہ کا نبی عیسیٰ ہوں اور میں نے قبر کے حالات جاننے کے لیے تمہیں زندہ کیا ہے، اور یہ جو لوگ میرے سامنے ہیں یہ اس معجزے کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آئیں، اس لیے میں نے تمہیں زندہ کیا ہے۔ تو وہ مردہ کہنے لگا، مجھے 70 سال ہو گئے ہیں اس قبر کے اندر گئے ہوئے، اور میں ابھی تک اللہ کے فرشتوں کے حساب و کتاب میں الجھا ہوا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے اور فرمانے لگے، آخر تم نے ایسا کون سا عمل کیا تھا، کیا کام کیا تھا جو 70 سال ہو گئے اور ابھی تک تمہیں فرشتوں کے 3 سوال کے جواب نہ دے ملے، تم قبر کے سوال کے جواب نہ دے سکے 70 سال میں؟ ایسا کیا کیا تھا تم نے، ایسا کون سا کتنا بڑا گناہ کیا تھا تم نے؟ تو وہ زندہ ہوا تھا جو آدمی، وہ کہنے لگا، میرا کوئی بڑا گناہ نہیں تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا، میرا کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، بہت ہی مختصر سا گناہ تھا۔ کہا بتاؤ تو آخر کیا گناہ تھا تمہارا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، میں جب دنیا میں رہتا تھا تو میں ایک آدمی کے یہاں کام کیا کرتا تھا، میں اس کی لکڑیاں کاٹتا تھا اور میں ان لکڑیوں کے گٹھر کو اپنے سر پر رکھ کر اس کے گھر پہنچایا کرتا تھا۔ تو میں روزانہ اس طرح کے معاملات کرتا رہا اور میں نے ابھی تک اپنے مالک کو دھوکہ نہیں دیا تھا، میں بہت ایمانداری سے اپنے کام کو کیا کرتا تھا، میں نے کبھی بھی اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کہی تھی، مطلب نافرمانی نہیں کری تھی۔ کہا پھر کیا کیا تھا تم نے؟ تو کہنے لگا، میں ایک دفعہ لکڑی گٹھر کو اپنے سر پر لاد کر لا رہا تھا تو میرے دانت میں کھجلی ہوئی، میرے دانت میں جو ہے کھجلی ہوئی، تو میں نے اس گٹھر میں سے ایک تیلی، معمولی سی ایک تیلی کو نکال کر اپنے دانت کو صاف کرنے لگا، اور دانت صاف کر کے میں نے وہ معمولی سی تیلی، چھوٹی سی تیلی لکڑی کی، اس کو وہیں پر پھینک دیا زمین پر، لیکن میں نے اس تیلی کو واپس اس گٹھر میں نہیں ڈالا۔ تو اللہ نے اس بات پر میری گرفت کر لی کہ تو نے چوری کی، تو نے کسی کے مال میں سے اس کی بنا اجازت ایک تیلی لی اور اس سے اپنے دانت میں خلال کیا، لیکن پھر اس کو واپس اس کے مال میں نہ رکھ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ تو اس بات پر اللہ نے میری گرفت کر لی اور میں اسی گناہ کی وجہ سے قبر کے اندر 70 سال سے حساب کتاب دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر! لیکن ابھی تک میں حساب نہ دے سکا، فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں نہ دے سکا۔ اللہ اکبر! اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا، حضور قیامت کے دن ہمیں کس کس چیز کا حساب دینا پڑے گا؟ تو حضور نے فرمایا، درخت یعنی کہ پیڑ کی ایک ٹہنی کے ایک ذرے کا بھی حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ذرہ برابر بھی غلطی کرنے سے پہلے ہم ڈریں اور اس سے ہم بچیں، اور اگر دھوکے سے ہو گئی ہے غلطی تو سچے دل سے توبہ کریں
یہ بات دل میں رکھ کر کہ آگے کبھی ہم سے یہ گناہ نہیں ہوگا۔ یا اللہ معاف کرنے والا ہے تو توبہ تو کر کے دیکھو، میرا اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے، آپ توبہ کر کے تو دیکھو، یقیناً وہ معاف کر دے گا۔ یا اللہ ہم سب کے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔